کہ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، دو رستے دکھا دیے، چاہے وہ ہدایت والا رستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی والا رستہ اختیار کر لے، دو رستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو رستے دکھائے اور اختیار دیا، اور باقی جتنی بھی ساری کائنات ہے، ساری کائنات رب وحدہ لا شریک کے حکم کی اطاعت کرنے والی ہے، چاہے تکوینی طور پہ ہو چاہے جبری طور پہ ہو۔ آپ بادلوں کو دیکھ لیجئے، اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، آپ سورج چاند ستاروں کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے غروب ہوتے ہیں۔ کیا پہاڑ، کیا دریا، کیا سمندر، ساری کائنات، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف جنوں اور انسانوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی اور کوشش سے چاہے وہ ہدایت والا رستہ اختیار کر لے چاہے گمراہی والا رستہ اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ان کو، باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس پوری دنیا کے اندر اگر 1.5 ارب بھی مسلمان شمار کر لیے جائیں تو 1.5 ارب مسلمانوں میں سے دیکھیے کتنے نمازی ہیں، کتنے روزے دار ہیں، کتنے دین پر چلنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ، میجورٹی اس بات کی ہے کہ بے نمازی نظر آتے ہیں، ساری رات کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، لغویات میں مصروف رہتے ہیں، اور صبح اس وقت اٹھتے ہیں جب پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، یا صبح بھوک محسوس ہوتی ہے، یا ناشتہ کرنا ہوتا ہے، یا پھر دفتر میں جانا ہے یا جاب کے لیے جانا ہے، اس وقت وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سارے سوئے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا۔ تو رب کے لیے تو نہیں اٹھتا نا، صبح جاب کے لیے جانے پر اٹھ جاتا ہے، دفتر میں جانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے اپنے بندے سے، اے ابن آدم تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تجھے غنی بنا دوں گا، تجھے دوسروں سے بے نیاز کر دوں گا، اور فرمایا تیرا فقر اور محتاجگی دور فرما دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرتا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو فرمایا کہ پھر میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تیرا فقر اور محتاجگی بھی دور نہیں کروں گا۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی وعید ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سینے کو غنا سے بھر دے گا، اور اگر اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہوگے تو پھر فقر اور محتاجگی تمہارا مقدر رہے گی، چاہے تم اوور ٹائم لگاؤ، چاہے راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کرو، پھر بھی فقر اور محتاجگی دور نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فقر بھیج رہا ہے، محتاجگی بھیج رہا ہے۔ تو صاحبو دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، اور جب آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا ہو تو اس میں پتنگے آ کر، حشرات الارض آ کر اس میں گرنے لگ پڑے، جیسا کہ ہوتا ہے آگ کے ارد گرد وہ منڈلانے لگ پڑتے ہیں اور دڑا دڑ گرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بندہ اس کو روکتا ہے، حشرات الارض کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے، پتنگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر نہیں گرنا ہے، لیکن وہ غالب آ جاتے اور آگ کے اندر گرتے جاتے ہیں۔ فرمایا میری مثال بھی اس شخص کی طرح ہے جو ان کو پتنگوں کو اور حشرات الارض کو آگ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فرمایا میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں کہ بھئی یہ جہنم کا راستہ ہے، اس سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، لیکن تم ہو کہ اکثریت کی وجہ سے مجھ پر غالب آ کر جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔ یہ مثال بیان فرمائی، کتنی اہم ترین مثال ہے اور بہترین مثال ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو انسان کبھی بھی گمراہی والے راستے پر نہیں جاتا ہے، کبھی بھی جہنم والا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔